مسلمان ایک ہی قرآن کو پڑھنے والا ہے، لیکن اپنے آپ کو فرقوں میں بٹے جا رہا ہے۔ کیوں بٹے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے قرآن مجید صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ پاک ایسے ایسے بات بولا ہے کہ اللہ کا رسی مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو اللہ کے رسی ہے کدھر بھائی جو ہم لوگ مضبوطی سے تھام لے اور فرقوں میں نہیں بٹیں گے؟ تو ہمیں کون سمجھائے گا یہ سب بات کہ وہ رسی ہے کدھر، رسی کو کیسے تھامیں؟ اگر جو ہم لوگ تو بھائی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ سب باتیں تو عالم بھی بتایا کہ اللہ کے رسی مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ پھر بھی فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں لوگ باغ۔ تو اس کا مطلب یہ قرب قیامت چل رہا ہے، آخری زمانہ چل رہا ہے، آخری دور چل رہا ہے۔ جس طریقہ سے یہودیوں میں 70 فرقہ بنا تھا، اس میں 71 فرقہ 72 فرقہ بننا ضروری ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے جب لوگ فرقوں میں بٹ ہی جائیں گے تو پھر دین اسلام میں رہے گا کیا؟ دین اسلام تو فرقہ بازی کا نام ہے ہی نہیں۔ دین اسلام میں تو کوئی بھی بریلوی، کوئی بھی دیوبندی، کوئی بھی وہابی کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، نا حدیث میں ذکر ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے ٹائٹل لا رہا؟ حضور کے دور میں کیا تھا؟ صرف امتی، صحابہ اکرام اپنے آپ کو امتی کہتے تھے، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ بریلوی کہتے ہیں اپنے آپ کو، دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے۔ تو یہ سب جو علم ہے اور یہ سب جو طریقہ ہے یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن سے باہر نکل رہا ہے، قرآن پہ عمل نہیں ہے، قرآن پہ پیروی نہیں ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے بات ہے بھائی کہ اگر جو ہم بتا دیں تو لوگ ہمیں ہی کافر بتانے لگتا ہے۔ جو بھی ہمیں تھوڑا بہت علم سیکھے ہیں اور سکھایا گیا ہے، اسی میں سے چند ایک آدھ علم کھول دیتے ہیں کہیں پہ بھی، تو لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے کہ تم تو کافر ہو گئے، اب تمہیں قتل واجب ہے۔ لیکن حق بولنے والا کا تو ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے، اور حق ماننے والا بھی بہت چند ایک ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال بتا دیے تھے، تب جا کر 40-50 مومن ہوئے تھے۔ ہم لوگ کو کون پوچھنے والا ہے، کون ماننے والا ہے، کون جاننے والا ہے؟ اگر جو میں اپنا حلیہ ابھی بدل دوں تو میرا بھی کچھ نہ کچھ پہچان ہو جائے گا، لیکن میں اسی حال میں رہ کر اپنا پہچان بنانا چاہتا ہوں۔ داڑھی بڑھا لینے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا، جبہ پہن لینے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ عالم بننے کے لیے علم ضروری ہے، اور وہ علم کافی نہیں ہے جو ہمیں مدرسوں میں ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر جو پہنچنا ہوتا تو سارے مولوی اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہو۔ ہمارا راستہ، ہمارا مقصد اللہ کو پانا ہے، چاہے جس طریقے سے پائے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کو پانا، اللہ تک پہنچنا مقصد ہے۔ عبادت تو چرند پرند ابلیس بھی کر لیتا ہے، شیطان بھی کیا ہے۔ تو عبادت تو عبادت اپنے جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا مقصد حاصل اللہ کو کرنا، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ یہ سب علم کون سکھائے گا ہمیں، کون بتائے گا؟ بس چند لوگ ہیں جو کہ اس کے پاس خاص خاص علم ہے، باقی تو سب ایسے ہی پڑے ہوئے دوست۔ اور چند لوگ جو ہے خاص علم بتانے لگتا ہے تو اس کو کافر قرار دے دیتا ہے لوگ، جو کہ ڈر بھی لگتا ہے، دشمن بن جاتا ہے۔ اگر جو کہیں پہ بھی آپ خاص علم بتا دیں جو بندہ کبھی سنے ہی نہیں،
تو 100 ایک طرف ہو جائے گا، 2 آپ ایک طرف رہیے گا، کیا مقابلہ ہو پائے گا؟ تو حق کو ماننے والا ہمیشہ ہر دور میں ہی بہت ہی کم رہا ہے، ہزاروں میں اکا دکا۔ تو دوست اپنا ایمان کو پرواہ کرو، یہ تعداد مت دیکھو کہ کس کا تعداد کتنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں صاف صاف اللہ نے بتایا ہے کہ ہم جنات اور انسان کا اکثریت زیادہ تر جہنم کے لیے ہی بنایا ہے۔ اگر جو یہ سب بات اگر جو مسجد میں بتایا جائے تو انسان کا کھوپڑی گھوم جائے گا، پھر وہ حق کے طرف دوڑے گا کہ ہمیں حق چاہیے، اور ہمیں دنیا میں یہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم جہنمی ہیں یا جنتی ہیں۔ دنیا میں ہی پتہ لگ جاتا ہے بندہ کا طور طریقہ سے، اور اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے۔ تو وہ علم آپ کے لیے جو ہے کہ وہ الگ علم ہے، اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو مسجد میں جو بتایا جاتا ہے مدرسے میں، یہ تو عام علم ہے، خاص علم کھوجو بھائی، چاہے دنیا کا کسی بھی کونے میں جانے پڑے، وہ خاص علم کا طلب رکھو کرو، جو دل والی علم ہے۔ زبان والی علم تو ہر جگہ مل جائے گا، لیکن دل والا علم کی طرف بڑھنے کا کوشش کرو، تبھی اللہ تک پہنچ پاؤ گے، ورنہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ مقصد ہے اللہ کو پانا۔ دوست ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔